اب تو میری چھٹی منظور ہوگی نا، اب کیا کریں گے؟ اب تو چھٹی دینی ہے مغرب۔ ہاں بیٹا، اب استاد جی سمجھ گئے اس بچے کے ساتھ رب کا عجیب معاملہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے اس کے ساتھ رب کا کیا معاملہ ہے۔ 15-16 صفحے زبانی یاد کرنا کوئی آسان ہوا کرتا ہے، اللہ کا خاص کرم ہے اس بچے کے اوپر۔ بہرحال چھٹی دے دی استاد جی نے۔ اب چھٹی لے کر کے اب یہ بچہ رات کے اندھیرے میں اپنی بوڑھی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اسی شہر میں ماں رہتی تھی۔ اب آج جب اندھیرے عشاء کے بعد پہنچا ہے گھر کے اندر، سناٹے میں در قدموں کو اٹھا رہا ہے، دل میں امنگیں پھوٹ رہی ہیں، طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں۔ 3 سال کے بعد ماں سے ملوں گا، یہ کہوں گا، وہ کہوں گا، یہ بات کروں گا، وہ بات کروں گا، ماں کے ادھر گلے سے لپٹوں گا، ماں کے ادھر گلے سے لپٹوں گا، اس کے دامن میں اپنے آنسو کو پوچھوں گا، ماں مجھے یوں پیار کرے گی، یوں لاڈ کرے گی، یوں دلار کرے گی۔ گیا جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی من دقل باب، کون ہے دروازے پر؟ کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ ہاں ہاں بیٹا، اس بیٹے نے کہا اماں آپ کا بیٹا بایزید ہوں، ہماری اور آپ کی مائیں ہوتی دروازہ کھولتی اور چور گلے سے لگاتی، چومتی چاٹتی، پیار کرتی، میرا چاند آ گیا، میرا لال آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ لیکن بایزید کی ماں نے دروازہ نہیں کھولا، دروازہ نہیں کھولا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، اماں دروازہ کھولو، آپ کا بیٹا بایزید ہے۔ اماں نے دروازہ نہیں کھولا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، اماں دروازہ کھولو، آپ کا بیٹا بایزید ہے۔ اندر سے آواز آئی تو میرا بیٹا بایزید نہیں ہو سکتا، تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرے بایزید کے استاد نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب تک میرا بایزید اللہ کا ولی نہیں بن جائے گا تب تک اسے چھٹی نہیں دیں گے، اور میں جانتی ہوں میرے بایزید کا استاد جھوٹا نہیں ہے، میرے بایزید کا استاد وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا، تو میرا بایزید نہیں ہے۔ اگر تو میرا بیٹا ہے تو مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اپنے اس بایزید کی ضرورت ہے کہ جس بایزید کو میں اس کے استاد کے پاس چھوڑ کے آئی ہوں۔ اس معصوم سے بچے نے جب یہ سنا، ہائے 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 کیا گزری ہوگی دل پہ، 3 سال کے بعد گیا تھا، کیا تھا، کیا چلا جاتا اگر ماں ملاقات کر لیتی، کیا ہو جاتا اگر ماں چند لمحوں کے لیے اپنی بیٹے سے مل لیتی۔ لیکن نہیں، تربیت کرنی تھی، امت کو بتانا تھا، امت کی ماؤں کو سمجھانا تھا، دیکھو تربیت یوں بھی کی جاتی ہے۔ اس بے معصوم سا بچہ تھوڑی دیر کھڑا دروازے پر آنسو بہاتا رہا، پھر اپنے آنسو پوچھے، بوجھل قدموں کو اٹھایا، پھر سے مدرسے کی طرف واپس ہو گیا۔ آج اب آدھی رات کے وقت پہنچا ہے، آ کر کے اپنی درسگاہ میں پہنچا، استاد جی کے روم میں پہنچا، کمرے میں پہنچا، استاد جی سوئے ہوئے، آنکھ کھلی، دیکھا بایزید کھڑا ہوا ہے۔ بایزید تم تو گھر گئے تھے، تم کو تو چھٹی مل گئی تھی، ہاں بڑی محنت سے تمہیں چھٹی ملی تھی، بڑی مشقت سے تمہیں چھٹی ملی تھی، بڑی محنت کر کے تم نے چھٹی حاصل کی تھی، بیٹا تم کو چھٹی دے بھی دی تھی، ایک رات ماں کے پاس رک لیتے، ایک رات اپنی ماں کے پاس رک لیتے، ہم نے تمہیں اجازت دی تھی، صبح چلے آتے، آخر کیا ہو جاتا؟ بایزید روتے روتے کہنے لگا، حضرت جی استاد ماں نے ملنے سے انکار کر دیا ہے، ماں نے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ استاد جی کھڑے ہو گئے، لیٹے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، سر پر ہاتھ رکھا، اچھا بیٹے ماں نے ملنے سے انکار کر دیا ہے، اچھا یہ بتاؤ تم اپنی ماں سے ناراض ہو کے تو نہیں آئے ہو؟ اللہ اکبر، تم اپنی ماں سے ناراض ہو کے تو نہیں آئے ہو؟ بایزید کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، یوں سر اٹھایا، استاد جی نے دیکھا آنکھیں لال ہیں، بہہ رہی ہیں، رو رہا ہے، استاد جی آنکھیں بہی بہت ہیں، دل رویا بہت ہے، کلیجہ پھٹا بہت ہے، لیکن استاد جی میں اپنی اماں سے ناراض نہیں ہوں، میں اللہ کے فیصلے پر بھی راضی ہوں، اماں کے فیصلے پر بھی راضی ہوں، میں اپنی اماں سے ناراض نہیں ہوں، بیٹا جاؤ اپنی درسگاہ میں چلے جاؤ، صبح ملاقات کروں گا، صبح ملاقات ہوگی۔ ہاں تو یہ بایزید کہنے لگا، استاد جی درسگاہ بعد میں جاؤں گا، پہلے آپ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ کر ایک وعدہ کریں۔ بیٹا اب تو کون سا وعدہ لینا چاہتا ہے؟ حضرت جی وہی وعدہ جو آپ نے میری ماں سے کیا تھا۔ کون سا والا بیٹا؟ بھول گیا؟
میری ماں نے مجھے بتا دیا ہے۔ استاد جی میں چھوٹا ہوں، معصوم سا بچہ ہوں، کبھی ضد بھی کروں گا، بھاگنے کی کوشش بھی کروں گا، روؤں گا بھی، ہاں لیکن کچھ بھی ہو جائے آپ مجھ سے وعدہ کریں جب تک میں اللہ کا ولی نہ بن جاؤں آپ مجھے مدرسے سے چھٹی نہیں دیں۔ اللہ جب مائیں یوں قربانی دیتی ہیں تو بچے یوں بنا کرتے ہیں، جب مائیں نیک ہوتی ہیں تو بچے باعزید بنا کرتے ہیں، جب مائیں نیک ہوتی ہیں تو بچے خواجہ اجمیری بنا کرتے ہیں، جب مائیں نیک ہوتی ہیں تو بڑے طور پر مائیں بوسا قلندر بنا کرتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو سارا سسٹم ہی بگڑ گیا۔ حضرت جی پھر کیا ہوا؟ استاد جی نے فرمایا بیٹے میں وعدہ کرتا ہوں اب یہ معصوم سا بچہ اپنے حجرے میں چلا گیا، 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، 5 سال ہوا، 10 سال ہوا، 15 سال ہوا، 17 سال گزر گئے۔ اللہ اکبر، کتنے سال؟ 17 سال گزر گئے، اپنے گھر نہیں آیا، اپنی ماں سے ملاقات کرنے نہیں آیا، اپنے ماں کے ہاتھوں کی روٹی کھانے نہیں آیا، اپنے ماں کا پیار پانے نہیں آیا۔ 17 سال گزر گئے، استاد جی سوئے ہوئے ہیں، خواب میں امام الانبیاء کا دیدار ہوتا ہے، میرے نبی خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں بایزید کے استاد اٹھو اور جا کر کے بایزید کو خوشخبری سناؤ کہ اللہ نے اس کی بوڑھی ماں کی دعاؤں کو عرش آدم پر قبول فرما لیا ہے اور اس کے بیٹے بایزید کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ استاد جی بھاگے آئے، بیدار ہوئے، کیا دیکھا؟ گھر سے چلا تھا کتنے سال کا تھا؟ 5 سال کا تھا۔ آپ 17 سال کے بعد کتنے سال کا ہو گیا؟ 17 اور 5 22 سال کا ہو گیا۔ ماشاءاللہ آپ کو گنتی آتی ہے۔ 22 سال کا نوجوان۔ حضرت جی تہجد کے وقت کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جب حجرے میں گئے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ 22 سالہ نوجوان اپنا سر سجدے میں رکھ کر کے آنسو بہا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ 17 سال ہو گئے میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، بوڑھی ماں کی بہت یاد آ رہی ہے، اے کریم اللہ کوئی ایسا معاملہ فرما دیجئے، کوئی ایسا فیصلہ فرما دیجئے کہ بوڑھی ماں کا دیدار ہو جائے۔ پیچھے سے استاد جی گئے، بازو پکڑ کے اٹھایا، بیٹے بایزید اٹھو، ہاں خوشخبری سنو، تمہاری تربیت پوری ہو چکی، اب تم اپنی ماں کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ آج یہ بیٹا، یہ معصوم سا بچہ جب چلا تھا 5 سال کا تھا، آج 17 سال کے بعد 22 سال کا نوجوان ہو گیا ہے، آج 17 سال کے بعد اپنی بوڑھی ماں سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ دل میں امنگیں ہیں، دل میں ترنگیں ہیں، دل میں پورے طور پر خواہشیں ہیں، ارمانوں کا ہجوم ہے۔ 17 سال کے بعد آج بوڑھی ماں کا دیدار کروں گا۔ ادھر دکھ یہ ہے 17 سال سے باپ کا پیار دینے والا یہ استاد چھوٹ رہا ہے، مدرسہ چھوٹ رہا ہے، لیکن دل میں خوشی ہے ماں کا دیدار ہو جائے گا۔ ادھر مدرسہ چھوٹنے کا دکھ ہے، ادھر سے ماں کے ملنے کی خوشی ہے۔ ہاں آج سے 14 سال پہلے ایک دن کی چھٹی ملی تھی، اپنی ماں سے ملاقات کے لیے چلا تھا، اس دن بھی اندھیرا تھا، آج بھی اندھیرا ہے۔ اس دن جب گھر آیا تھا دروازے بند تھے، آج جب گھر آیا ہے دروازے بند نہیں ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں اور بوڑھی ماں استقبال میں دونوں باہیں پھیلائے ہوئے کھڑی ہے۔ جیسے ہی بایزید کی نظر پڑی ماں قریب آئی دوڑ کے، بیٹا ابھی میں سوئی ہوئی تھی، اللہ کے رسول خواب میں آ گئے، دیدار کرا گئے، خوشخبری سنا گئے کہ آئے میری بندی، آئے میری بایزید کی ماں اپنے جس بیٹے کو 17 سال پہلے تو نے مدرسے میں میرے دین کا علم پڑھنے کے لیے چھوڑا ہوا تھا، آج اس کو ولی بنا کر تیری گودی میں واپس کر رہا ہوں۔ ماں اپنے بیٹے کے قریب آتی ہے، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتی ہے۔ آج بیٹا 17 سال کے بعد اپنی بوڑھی ماں کا چہرہ تک رہا ہے، اپنی بوڑھی ماں کا دیدار کر رہا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر رہی ہے اور کہہ رہی بیٹا تو گیا تھا کتنا چھوٹا تھا، آج میرا بیٹا کتنا بڑا ہو گیا ہے،
آج تو بیٹا ماں سے بھی بڑا ہو گیا ہے. بیٹا تو ہے 17 سال تک اپنی ماں سے دور رہا, 17 سال تک اپنے گھر سے دور رہا, 17 سال تک ماں کے ہاتھوں کا کھانا نہیں کھا پایا, 17 سال تک ماں کی ممتا سے محروم رہا. بیٹا کوئی بات نہیں, اب تو آ گیا ہے, اب تیری ماں تجھے کھانے کھلائے گی, تجھے چائے پلائے گی, تجھے کھیر بنا کے کھلائے گی, اب تیری ماں تجھے اپنے پاس رکھے گی. بیٹا جا بازار چلا جا, جا کر کے وہاں سے دودھ لے آ, سب سے پہلے میں تجھے چائے بنا کے پلاؤں گی. ہاں ہاں بیٹا جاتا ہے دودھ لینے کے لیے, دیر ہو جاتی ہے, واپس آتا ہے, دیکھتا ہے لوگوں کی بھیڑ ہے, لوگوں کا ہجوم ہے, پوچھتا ہے لوگوں یہ ہجوم کیسا, یہ بھیڑ کیسی. بتانے والے نے بتایا بایزید اس گھر میں 17 سال سے انتظار کرنے والی تیری بوڑھی ماں تجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اللہ کے پاس جا چکی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر. بایزید تیری ماں دنیا میں نہیں رہی. سوچو تو صحیح اس بیٹے کے اوپر کیا غصری ہوگی جس نے چند لمحے کے لیے اپنی ماں کا دیدار کیا ہو. اے لوگوں کچھ نہیں کہا بایزید نے, فنظر نظرتن فی السماء, بس یوں آسمان والے کو دیکھا اور فرمایا اللہ میں کل بھی تیرے فیصلے پر راضی تھا, آج بھی تیرے فیصلے پر راضی ہوں. جب ماں نے قربانی دی تو یہی بیٹا بڑا ہو کر کے بایزید بسطامی بنتا ہے, اللہ کا ولی بنتا ہے, وقت کے ظالم بادشاہ سے ٹکراتا ہے. ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا حجاج بن یوسف کا ظلم جب بڑھا, بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کفر کا فتویٰ دیا. پورے طور پر وہ ظالم بادشاہ بایزید کو تلاش کر رہا ہے, یمن سے نکلا, اردن کے علاقے سے یمن سے نکلا کہ جاؤں اور جا کر کے پورے طور پر بایزید کو پھانسی کے تختے پر چڑھاؤں. ہاں بایزید بسطامی رحمت اللہ حتیم میں لیٹے ہوئے, ادھر سے سفیان بن عیینہ, یہ ایک بہت چوٹی کے محدث گزرے, یہ وہیں پاس بھاگے آئے, حضرت جی ذرا اپنی جان بچاؤ, وہ حجاج ظالم آ کے سپاہی آپ کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں, آپ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے, وہ ظالم نے آپ کو مارنے کا پلان بنا لیا. کہا اچھا وہ کہاں سے نکلا ہے, کہا یمن سے نکل چکا ہے, اردن سے ہوتے ہوئے مکہ المکرمہ پہنچ رہا ہے. کہا اچھا میں اپنے رب سے کہہ کے آتا ہوں. یہ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ جاتے ہیں اور جا کر کے فوراً پورے طور پر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور یہ آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں اے اللہ اگر وہ ظالم بادشاہ کے سپاہی مجھ تک پہنچے تو میری اور تیری دوستی ٹوٹ جائے گی. اللہ, یہ کوئی بات کوئی معمولی آدمی کہہ سکتا ہے, کوئی آسان ہے کہنا. اے اللہ اگر وہ ظالم بادشاہ کے سپاہی مجھ تک پہنچے تو میری اور تیری دوستی ٹوٹ جائے گی. ہائے ہائے ایسی بات کہی. وہ ظالم بادشاہ کے سپاہی پہنچتے کیا, اردن کے جنگلوں کے پتھروں میں دب کر کے مر گئے اور حضرت بایزید بسطامی سلامت رحمت اللہ تعالی علیہ. اے لوگوں میں بتانا یہ چاہتا تھا تربیت یوں کی جاتی ہے. ہاں یہی بایزید بسطامی, بس اسی کو مختصر کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. ہاں یہودیوں کے ایک روز یہی بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ سوئے ہوئے ہیں. اچانک ایک آواز آئی, بایزید اٹھو اور اٹھ کر کے پورے طور پر اپنا لباس چینج کرو, اپنا لباس پورے طور پر عیسائیوں جیسا بناؤ, راہبوں جیسا بناؤ, اپنا لباس چینج کرو, اپنے جو اپنے گلے میں جنار ڈال لو, راہب بن جاؤ, عیسائی بن جاؤ اور عیسائیوں کے مجمع میں جا کر کے پہنچ جاؤ. اللہ تم سے ایک بڑا کام لینے والا ہے. بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ پورے طور پر اس آواز کو سننے کے بعد چلے گئے ہیں, لباس چینج کیا, اپنی وضاحت بدلی, مسلمانوں کا لباس اتارا, دل کے اندر گرا گزر رہی ہے. اللہ تو لباس بدلنے کو کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے اگر کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, میں اس کو بھی چھوڑنے کو تیار ہوں. اس مجمع میں عیسائیوں کے مجمع میں جا کر کے گھس گئے, اور آج بھی دنیا یہود اور دنیا عیسائی مسلمانوں کی دشمن بنی ہوئی ہے. ہر جگہ مسلمانوں کو ڈیمیج کرنے کی کوشش, ہر جگہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش, جہاں دیکھو مسلمانوں سے چھیڑخانی,
جہاں دیکھو مسلمانوں کے قرآن، مسلمانوں کے اسلام، مسلمانوں کے ایمان، سکھ کے اوپر حملہ پورے پوری جتنی دشمن اسلام دشمن قومیں ہیں، یہ ہر ایک اعتبار سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی فراق میں ہیں۔ یہ ایسے اسکالر پیدا کر رہے ہیں، ایسی باتیں لا رہے ہیں، ڈیبیٹ میں ایسی باتیں لاتے ہیں جن کا جواب دینا معمولی انسان کے بس کا کام نہیں ہوا کرتا۔ اے لوگوں، آپ اس اعتبار سے اپنی اولادوں کو تیار کیجئے۔ میں اپنے تمام طالب علم ساتھیوں کو، خاص کر علماء کرام کو بیدار کرنا چاہتا ہوں اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تاریخ کے علم میں آگے بڑھیے، آپ تاریخ کے میدان میں آگے آئیے۔ آپ اس وقت مشکوٰۃ شریف کا ابواب الفتن پڑھیے، آپ بخاری شریف کا ابواب الفتن پڑھیے۔ دنیا یہود بہت پڑھائی کر رہی ہے، عیسائی بہت پڑھائی کر رہے ہیں، وہ ریسرچ کی ہوئی باتوں پر ریسرچ کر رہے ہیں، وہ ہر جگہ تمہیں پھنسانے کی سازشیں کر رہے ہیں، تمہارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، یا اسی وجہ سے ہر ایک میدان میں تم مات کھا جایا کرتے ہو۔ اے لوگوں، کوشش کرو اپنے مدرسوں کی تعلیم کو مضبوط کرو۔ مدرسوں کی تعلیم کب مضبوط ہوگی؟ جب ہمارے مدرسے مضبوط ہوں گے، ہاں جب ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی، ہر اعتبار سے جب یہ مضبوط ہوں گے۔ ڈاکٹر کالنز یہودی ہے، جرمنی کا ہے، ٹکرا گیا بنگلور ایئرپورٹ کے اوپر مجھ سے۔ میری عادت ہے جب میں کہیں ہوتا ہوں اسٹیشن پہ یا ایئرپورٹ پہ اور دو چار میرے ساتھی ہوتے ہیں تو کوئی بات نہ کر کے میں کوئی دین کی بات کرتا ہوں، میں وہاں کچھ نبی کی سیرت کی بات کر رہا تھا تو ڈاکٹر کالنز یہودی وہ قریبی میں بیٹھا ہوا تھا، وہ میری باتیں بڑی غور سے سن رہا ہے۔ جب میں اپنی بات پوری کر چکا تو میرے قریب آیا اور آ کر کے کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا میرا نام محمد سلمان ہے۔ اچھا، وہ کہنے لگا آپ محمدی ہیں؟ یہی کہا اس نے، آپ محمدی؟ میں نے کہا یس، آئی ایم مسلم، میں اسلام کو مانتا ہوں، اسلام کو فالو کرتا ہوں، قرآن کریم کے قوانین پر عمل کرتا ہوں، الحمدللہ۔ کہنے لگا اچھا، آپ بھی نبی کی سیرت بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے، آپ کو آپ کے نبی کے بارے میں بڑا گیان ہے، بڑا آپ نے ریسرچ کیا ہوا ہے، بڑی آپ نے معلومات حاصل کی ہے، میں آپ سے آپ کے نبی کے بارے میں جو کچھ پوچھوں گا آپ بتائیں گے؟ تو میں نے کہا پہلے آپ اپنا تعارف پیش کر، کیونکہ وہ ہمیں پہچاننے سے نہیں لگ رہا تھا کہ کون صاحب ہے۔ اس نے کہا میرا نام کالنز ہے، پیشے سے میں ڈاکٹر، رہنے والا جرمنی کا ہوں، انڈیا گھومنے آیا ہوں، آپ کی باتیں سن کے کچھ آپ سے بات کرنے کو دل کیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ کس کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے میں آپ سے پروفٹ محمد کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، ان کے بارے میں پوچھوں گا، آپ اس کا جواب دیں گے؟ میں نے کہا آل رائٹ، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، میں ٹرائی کرتا ہوں، آپ کوسچن کیجئے۔ تو کہنے لگا اچھا میں کچھ بھی پوچھوں بتائیں؟ تو میں نے کہا اللہ جانے کا پوچھیں۔ اچھا، میرے دماغ میں تھا ہی نہیں کہ یہ چیز بندہ یہ پوچھ سکتا ہے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے نبی کی سیرت کے بارے میں، نبی کی بیٹیوں کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، صدقہ خیرات کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، کردار کے بارے میں، کیریکٹر کے بارے میں یہ پوچھے گا شاید، لیکن جو اس نے سوال کیا اس نے مجھ کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں نے دل میں سوچا، پھر میں نے ڈاکٹر کالنز سے کہا، میں نے کہا اچھا آپ پہلے میرے سوال کا جواب دیں، کیا اللہ نے آپ ہی کو حق دیا ہے سوال کرنے کا یا مجھے بھی حق ہے آپ سے سوال کرنے کا؟ کہنے لگا نہیں آپ کو بھی ہے۔ میں نے کہا پھر سوال دونوں طرف سے ہوں، آپ میرے نبی کے بارے میں مجھ سے پوچھیں تو میں آپ سے آپ کے نبی کے بارے میں پوچھوں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ کا نبی کون؟ کہنے لگے آپ جانتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتا ہوں، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر تسلیم کرتے ہیں، تمہارے نبی کو اپنا نبی نہیں مانتے۔ میں نے کہا بس بات کلیئر ہے، تمام لوگ وہاں پر موجود تھے۔ میں نے کہا آپ شرط لگاؤ۔ کہنے لگے شرط کیا ہوگی؟ شرط بھی ہوگی۔ میں نے کہا جب سوالات دونوں طرف سے ہوں گے تو اس میں کوئی ایسا ہوگا جو ہارے گا، کوئی ایسا ہوگا جو جیتے گا، تو جیتنے والے کو کچھ انعام ملنا چاہیے نا، ہارنے والے کو بطور سزا کچھ انعام دینا چاہیے نا۔ فرمایا ہاں کیوں نہیں، شرط کیا ہوگی؟ میں نے کہا شرط یہ ہوگی اگر میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکا، پہلے اللہ اکبر کہو۔ میں نے کہا اگر میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکا تو نعوذ باللہ میں اپنا دین چھوڑ کر یہودی بن جاؤں گا۔ اب استغفر اللہ بھی کہہ گے، لیکن اگر تم میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے تو تمہیں دین یہود چھوڑ کر مسلمان بننا پڑے گا۔ یہ میں نے شرط لگائی تو پہلے تو ہل گئے۔ اچھا لوگ پتہ نہیں کیوں مجھے چھوٹا دبلا پتلا سمجھ کے چھیڑ دیتے ہیں کہ چھوٹا موٹا دبلا پتلا ہے، اس کو کیا پتہ لوں گا، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں اس میں موٹر بڑی والی لگی ہوئی ہے۔ یہاں پر بیچارے مار کھا جاتے ہیں۔
تو اس نے کہا تھوڑی دیر سوچا، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا اب آپ سوال کریں جو بھی دل میں آئے۔ میں نے اللہ سے دل ہی دل میں دعا کی، اللہ لاحظ رکھ لینا، اللہ میں نے دعویٰ تو کر دیا ہے لیکن بھروسہ بس تیری ذات ہی پہ ہے، میں نہیں جانتا کون سا سوال کرے گا، کون سا کوشچن کرے گا۔ اس یہودی ڈاکٹر کالرز نے سب سے پہلا سوال یہی کیا، بتاؤ ہاؤ مینی شارٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واٹ از یور نیم؟ میں نے کہا بتاؤ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں کتنی تھی اور ان کے نام کیا کیا تھے؟ اللہ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں، میں ہل گیا، تلواروں کے بارے میں پوچھ رہا ہے، ہاؤ مینی شارٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واٹ از یور نیم؟ محمد پروفٹ کی تلواریں کتنی تھی، ان کے نام کیا تھے؟ میں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہا، میں نے کہا شرط یاد ہے؟ کہا یاد ہے۔ میں نے کہا نہیں سنو، there is not شارٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب کہو سبحان اللہ۔ میں نے کہا آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 تلواریں تھیں، شارٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیم بتا، ذکر کیا شارٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیم ذوالفقار، شارٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیم یزید، شارٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیم یزید رسول۔ میں نے کہا آقا مدنی کی 9 تلواریں تھیں، پہلی تلوار کا نام بقار ہے، دوسری کا ذوالفقار ہے، تیسری کا قدیر ہے، چوتھی کا رسول ہے، پانچویں کا مصب ہے، چھٹی کا الحزب ہے، ساتویں کا الحزان حزب ہے، آٹھویں کا الحزم ہے، نبی کا العلی ہے۔ میں نے کہا پلیز ٹیل می نو مسٹر کالرز، جواب بتاؤ موسیٰ علیہ السلام واٹ از یور گرانڈ فادر، آپ کے پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کے پردادا کا کیا نام ہے؟ اب آپ بتائیے کہ آپ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پردادا کا کیا نام ہے؟ بس وہ بگلے جھاڑنے کا I can't believe you for Mr. Sir kindly grab for this shit Mr. Sir سلمان سوری۔ میں نے کہا سوری کے علاوہ انگریزوں کو کچھ آتا بھی ہے؟ سوری کے علاوہ کچھ سیکھا بھی ہے؟ اب بتاؤ نا تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پردادا کا کیا نام ہے؟ کہ I no idea، کہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا موسیٰ علیہ السلام کے پردادا کا کیا نام ہے۔ میں نے کہا شرم کرو، چھوڑ دو دین یہود، بن جاؤ مسلمان، ابھی آپ نے شرط لگائی ہے۔ کہا کیا آپ کو پتا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ایک اہل ایمان بتائے گا، ایک اہل اسلام بتائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام حضرت عمران تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دادا کا نام قائس تھا، پردادا کا نام حسان تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پردادا کے باپ کا نام سیدنا ادریس علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا ایک اہل اسلام بتائے گا، اہل ایمان بتائے گا۔ وہ بڑا متاثر ہوا، تب تک میرے فلائٹ کا ٹیک آف کا وقت آ گیا۔ میں نے اس کے لیے دعا بھی کی، ہاں اس نے میری میل آئی ڈی لی، میرا کانٹیکٹ نمبر لیا اور میرا واٹس ایپ نمبر لیا، میں آپ سے رابطہ کرتا رہوں گا۔ بڑا متاثر ہوا، میں اس کے لیے میں دعا کرتا رہا۔ میں ہمیشہ جب بھی فلائٹ میں بیٹھتا ہوں، اب میں کولکاتہ بھی آیا، اب میں رات کے پورے طور پر میں نے سائڈ ونڈو کی کھڑکی سائڈ کی سیٹ لی، کیونکہ اس سائڈ کی سیٹ سے بہت سی نشانیاں جو رب ذوالجلال نے مقدس کلام میں بیان فرمائی ہے مجھے نظر آتی ہیں، جو رب ذوالجلال نے ہمیں سماؤ بنا رکھا ہے، زمین سے نظر نہیں آتا۔ فضاؤں میں جب جاؤ گے، آپ کی فلائٹ لکھنؤ سے اڑے گی اور آپ کے کولکاتہ آپ کے بھونیشور آئے گی، تقریباً 38,000 فٹ کی اونچائی پر اڑے گی۔ آپ کی پورے طور پر انڈیگو، آپ کی ایئر انڈیا، آپ کا پورے طور پر گو ایئر، آپ کا واسطہ 38,000 فٹ کی اونچائی پر اڑے گا۔ یہی آپ کی فلائٹ آپ کے بھونیشور سے مکہ المکرمہ جدہ پورے طور پر روانہ ہوگی، انٹرنیشنل فلائٹ بن جائے گی، پورے طور پر 62,000 فٹ کی اونچائی پر اڑے گی۔ تمام نشانیاں جو رب ذوالجلال نے پورے طور پر مقدس قرآن میں بیان فرمائی ہے فضاؤں میں نظر آتی ہے۔ کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھا کرو، میں فضاؤں میں بیٹھا اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ وہ ذات جو پورے طور پر برادری سے یہودی ہے، دھرم سے یہودی ہے، موسیٰ کو پیغمبر مانتا ہے، اے اللہ ذریعہ تو بن گیا ہے، اگر اس کی قسمت میں ہدایت ہے رب ذوالجلال سے ہدایت عطا فرما دیجئے۔ 3 مہینے کے بعد میں وارانسی، میں پوروانچل کے جولپور میں تھا، خطابت کے کرسی پر بیٹھنے والا تھا کہ ڈاکٹر کالرز کا میرے پاس فون گیا اور جب اسی اسٹیج کے اوپر کہ مولانا مسٹر سلمان 3 مہینے کے بعد آپ کی باتوں پر ریسرچ کرتا رہا، آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر اور 3 مہینے کے بعد اس وقت میں امریکہ کے اسلامک ریسرچ سینٹر سے بول رہا ہوں اور پورے خاندان کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، مفتی محمد سلمان صاحب مزاحی، مفتی محمد سلمان صاحب مزاحی، مدرسہ بدر العلوم، مدرسہ بدر العلوم، اسلام
مسلمانوں اپنے بچوں کو ہر میدان میں آگے لے کر کے آؤ. ہاں تعلیم کے میدان میں آگے لے کر کے آؤ. اس مدرسے کو اتنا مضبوط بناؤ کہ آپ کے بچے یہیں سے حافظ بھی بنے, یہیں سے عالم بھی بنے, یہیں سے قاری بھی بنے, یہیں سے مفتی بھی بنے, یہیں سے محدث بھی بنے, یہیں سے مفسر بھی بنے, یہیں سے مدبر بھی بنے, یہیں سے سائنٹسٹ بھی بنے, یہیں سے پورے طور پر وکیل اور بیرسٹر بن کے نکلے. الحمدللہ یہ ساری جگہ مدرسے کی, ماشاءاللہ یہ ساری جگہ مدرسے کی. الحمدللہ ماشاءاللہ کتنی اچھی جگہ ہے. اتنی جگہ ہمارے یہاں یوپی میں عام طور پہ ملتی نہیں ہے. قاری مزمل صاحب جانتے ہیں, قاری فردوس صاحب جانتے ہیں. اگر اتنی جگہ ہم لوگ کو مل جائے, ہم لوگ جامعات تیار کر دیں, ہم لوگ ادارے تیار کر دیں. حضرت مولانا کے قبضہ شفقت آپ کے اثر کے اوپر ہے. حضرت مولانا کی ٹیم محنت کر رہی ہے. ہاں آپ ان کا ساتھ دیجئے. آپ اپنے اس مدرسہ بدر العلوم کو ایسا چمکائیے کہ آپ کا بدر سارے علاقے میں پورے طور پر بدر العلوم نہیں بلکہ بدر العالم بن جائے, بدر العالم بن جائے. ساری دنیا کے اندر اس کے مدرسے کا نام ہو. اس مدرسے سے اگر کوئی بچہ حافظ نکلے گا, کوئی عالم نکلے گا, کوئی قاری نکلے گا, آپ کا نام اعمال نیکیوں سے پر رہے گا, آپ کا نام اعمال نیکیوں سے پر رہے گا. نبی علیہ احتشام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے, جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اے لوگو, اس سے مراد صرف پڑھنا اور پڑھانا ہی نہیں ہے. پڑھیے علامہ بدر الدین عینی کو, پڑھیے بحر الرائق, پڑھیے کنز الدقائق. علامہ زرکشی نے لکھا, اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. نصب الرایہ میں امام الدین عینی نے لکھا, اس کی تشریح کرتے ہوئے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی. اس سے مراد ان مدرسوں میں چندہ دینے والے بھی ہیں, طلباء کا خبر گیری کرنے والے بھی ہیں, مدرسوں میں اینٹوں کا انتظام کرنے والے بھی ہیں, اس کی عمارت کو بنانے والے بھی ہیں, اپنے بچوں کو بھیجنے والے بھی ہیں, ان بچوں کے کھانوں کا انتظام کرنے والے بھی ہیں, ان کے لینے کا انتظام کرنے والے بھی ہیں, ان کے پانی کا انتظام کرنے والے بھی ہیں, ان کی رہائش کا انتظام کرنے والے بھی ہیں. یہ سارے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں داخل ہیں. ہاں یہ مدرسے والے سب سے اچھے ہیں, یہ مسجد والے سب سے اچھے ہیں, اور ان مدرسوں کا ساتھ دینے والے یہ بھی سب سے اچھے ہیں. یہ اللہ کے نبی کا فرمان کہتا ہے, صبح کا وقت ہوتا ہے اللہ سب کو کام پر لگا دیتا ہے. کسی سے اللہ فرماتا ہے جاؤ تم کھیتی باڑی کرو, کسی سے کہتا ہے جاؤ تم دکان پہ کام کرو, کسی سے کہتا ہے جاؤ تم حکومت سنبھالو. یہ اللہ کے کتنے مقرب بندے ہیں. صبح ہوتی ہے میرا رب فرماتا ہے اے میرے بندے تیری زبان ہو, میرا قرآن ہو, تو تلاوت کرتا چلا جا, شام تک تلاوت ہوتی چلی جا. ہاں اپنے درجوں کو بلند کرتا چلا جا. یہ ان علماء کی شان ہے, یہ ان مدرسوں کی شان ہے. علامہ بدر الدین عینی نے لکھا, فتح القدیر میں محقق ابن حمام نے لکھا, نصب الرایہ میں امام الدین عینی نے لکھا. میدان محشر والا دن ہوگا, ساری کائنات فنا کر دی جائے گی, زمین فنا کر دی جائے گی. وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت, آسمان پھاڑ ڈالا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ, ستارے ٹوٹ پڑیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, 29,000 فٹ اونچا ہمارے پہاڑ بھی روئی کی دھنی ہوئی کی طرح ہوا میں اڑ جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, یہ دھنتے یہ پورے طور پر 14,60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلا ہوا گھاٹے ماتا سمندر بھی سوکھ جائے گا. لیکن ہاں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, زمین بھی لپیٹ دی جائے گی. لیکن جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے وہ جگہ محفوظ رہیں گی. پڑھیے نصب الرایہ امام الدین عینی, پڑھیے چوتھی جلد صفحہ 98 کھول کے دیکھیے. میرے نبی کی روایت لے کر کے آئے ہیں. میرے نبی نے فرمایا مدرسہ وہ جگہ جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے, وہ جگہ جہاں رب کے نام کی سجدے کیے جاتے ہیں. امام الدین عینی نے لکھا مدرسے بھی محفوظ رہیں گے, مسجدیں بھی محفوظ رہیں گے. یہ پورے طور پر میدان حشر والے دن, یہ پورے طور پر قیامت والے دن فنا نہیں کیے جائیں گے. سورہ اسرافیل میں تباہ نہیں ہوں گے.
ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان مدرسے اور مسجدوں کی زمینوں کو پائے عطا فرما دے گا. یہ سب چلتے چلتے میدان عرفات پہنچ جائیں گے اور بیت اللہ کی قیادت میں جنت الفردوس میں داخل کر دیے جائیں گے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں مدرسہ باقی رہے گا, مدرسے کو آباد کرنے والے بھی باقی رہیں گے, مسجدیں باقی رہیں گے, مسجدوں کے آباد کرنے والے بھی باقی رہیں گے. باقی رہنے سے مراد یہ ہے ان کا ثواب باقی رہے گا. جیسے قیامت تک, صبح قیامت تک یہ مدرسے باقی رہیں گے, مسجدیں باقی رہیں گی. انشاءاللہ ان مدرسوں اور مسجدوں پر خرچ کرنے والے بھی باقی رہیں گے. اے لوگوں, مدرسوں کی خبر گیری کرو, مدرسوں کی خبر گیری کرو, ہر ایک اعتبار سے ان کی مدد کرو. اپنی ماں, اپنے باپ, اپنی اولاد, سب کے ایمان کے تحفظ کے لیے ان مدرسوں کا تحفظ ضروری ہے, ان مدرسوں کا تحفظ ضروری ہے. آخر میں ایک پیغام دے کر پھر ایک آپ سے اپیل کرتا ہوں. اے لوگوں, بہت کثیر تعداد میں ہمارے نوجوان ساتھی یہاں موجود ہیں. میں اب آپ سے ایک اپیل کرنے لگا ہوں. وہ اپیل یہ ہے, اے نوجوانوں, ماؤں کی خبر گیری کرو, بہنوں کی خبر گیری کرو, بیٹیوں کی خبر گیری کرو. اپنی ماؤں کے ساتھ بدسلوکی نہ کیا کرو. میرے نبی نے فرمایا فإن الجنة عند رجلها, ماں کے قدموں تلے جنت ہے. باپ کے بارے میں فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. بیوی کے بارے میں فرمایا بیوی جنت, بیوی دنیا کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اے لوگوں, اپنی ماں کی بھی قدر کرنی ہے, باپ کی بھی قدر کرنی ہے, اپنی بیوی کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے, اپنی بیٹیوں کے حق کو بھی ادا کرنا ہے. اور خاص کر ایک موضوع کی طرف میں دھیان کرنا چاہتا ہوں, اپنی بہنوں کے حقوق ادا کرو. یہ ایک بخیاری بہن کا پیغام ہے, اس نے مجھے اپنا بھائی بنایا ہوا ہے. وہ رونے لگی. ایک بہن کا میرے پاس فون آیا, روتے روتے اس نے کہا حضرت جی میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں, ابا کو انتقال کے ہوئے 3 مہینے ہو گئے. اب فون کرتی ہوں, بھیا فون نہیں اٹھاتے. آپ میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے وہ فون پر مجھ سے بات کر لیں. انہوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا ہے, میں اپنے بھائیوں کو نہیں بھولی. میرے بھائی امیر ہیں, میں غریب ہوں. میرے بھائی اس وجہ سے نہیں فون اٹھاتے, کہیں بہن کچھ مانگنے نہ لگے. آپ کہہ دیجئے تمہاری بہن کو پیسوں میں حصہ نہیں چاہیے, جائیداد میں حصہ نہیں چاہیے, دکان میں حصہ نہیں چاہیے. تمہاری بہنہ تو بھیا کے پیار کی بھوکی ہے. آپ میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے وہ تو مجھے بھول گئے, میں انہیں نہیں بھولی. جب بھی مصلی بچھاتی ہوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں, اپنی شوہر کے لیے دعا بعد میں مانگتی ہوں, اپنی اولاد کے لیے دعا بعد میں مانگتی ہوں, پہلے دعا اپنے بھیا کے لیے مانگتی ہوں. اللہ میرے بھیا کو سلامت رکھنا, اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھنا. آپ کہہ دیجئے وہ ذرا مجھ سے فون پر بات کر لیں. نوجوانوں, ابھی میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا ہے, اب ایک اپیل کرنے لگا ہوں. آپ اپنی سسرال کو روزانہ دن میں 10 مرتبہ فون کرو, مجھے کوئی گلہ نہیں ہے, لیکن آپ مجھ سے وعدہ کرو انشاءاللہ ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور اپنی بہن کی خیریت معلوم کریں گے. کرتے انشاءاللہ. کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے بہنوں کی ضرور خبر گیری کریں گے. بہن کو فون کیا کرو. بہنیں محسوس کیا, بہنیں بھائیوں کے فون کا انتظار کیا کرتی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے جس دن باپ کا جنازہ اٹھتا ہے اس دن بہنیں باپ کے جنازے کا پایا پکڑ کر بہت رویا کرتی ہیں. ایک بہن سے میں نے پوچھا بہنا کیوں رو رہی ہے؟ روتے روتے کہنے لگی ابا کا جنازہ اٹھ رہا ہے, مائکے سے رشتہ ٹوٹ جائے گا. بھیا فون بھی نہیں کریں گے, مت کہنے دیا کرو اپنی بہنوں کو, ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کرو. کہا کرو بہنا ابا نہیں ہے تو کیا ہوا, اماں نہیں ہے تو کیا ہوا, یہ بھائی تیرا زندہ ہے. جب تک کہ تیرا بھائی زندہ ہے اس گھر کے دروازے ہمیشہ تیرے لیے کھلے رہیں گے. عید کا موقع آتا ہے جہاں آپ اپنے لیے سوٹ بنواتے ہو, اپنی بیوی کا 10,000 کا سوٹ دلاؤ, مجھے کوئی گلہ نہیں ہے. آپ سے میں اپیل کرتا ہوں ایک 500 کا جوڑا اپنی بہن کو بھی گفٹ کر دو, ہدیہ کر دو. اللہ کی ذات کی قسم, اگر آپ کا بہنوئی آپ کی بہن کو 10,000 کا سوٹ دلائے گا, آپ کی بہن محلے کی عورتوں کو نہیں دکھائے گی, آپ 500 کا لے کے پہنچ جائیں گے, سارے محلے میں دکھاتی پھرے گی دیکھو میرا بھیا آیا ہے, یہ سوٹ میرے میکے سے آیا ہے, میرا بھیا میرے لیے سوٹ لایا ہے, میرا بھیا میرے لیے عیدی لایا ہے. میرے ابو نہیں ہے تو کیا ہوا, امی نہیں ہے تو کیا ہوا, میرا بھائی میرا بڑا خیال کرتا ہے. کبھی کبھی بہن کو لے لے اس کے سسرال پہنچ جایا کرو, وہ کہا کرو بہنا بہت دن ہو گئے تو گھر نہیں چلی ہے, چلو کچھ دن گھر رہ کر کے آئیں. بہن آپ کے گھر میں آئے گی, آپ کے گھر کی روٹیاں کھائے گی, دال سبزی کھائے
اور اللہ کے لیے ہاتھ اٹھا دے گی، آپ کے گھروں میں برکتوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ کبھی کبھی تھوڑا سا وقت نکال کر بہن کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کھا لیا کرو، کبھی کبھی روٹی کا لقمہ اس کے منہ میں رکھ دیا کرو، کبھی کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر لقمہ اپنے منہ میں رکھ لیا کرو اور کہا کرو بہنا مجھے یاد ہے جب بچپن میں چھوٹا تھا تو یوں ہی لقمے بنا بنا کے مجھے کھلایا کرتی تھی، بہنا میں تجھے کبھی نہیں بھولوں گا۔ اپنی بہنوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ میرے نبی نے فرمایا اگر رب نے کسی کو 3 بہنیں دی ہو ان کی خبر گیری کرے، پڑھائے لکھائے، جب وہ بالغ ہو جائے اچھے گھرانے میں ان کی شادی کر دے اور شادی کے بعد بھی ان پر خرچ کرتا رہے، اللہ اس بھائی سے اتنا خوش ہو جاتا ہے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا 2 بہنوں کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے، 1 بہن کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے، 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے، 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے، 1 بیٹی کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے۔ اے لوگو ماں کی خدمت کرو، بیٹیوں کی خدمت کرو، بیٹیوں کی خدمت کرو، بہنوں کی خدمت کرو، علماء کی خدمت کرو، مدرسوں کی خدمت کرو، مساجد کی خدمت کرو، مدارس کی خدمت کرو، علماء کی عزت کرو۔ اتنی دیر میں نے آپ سے خطاب کیا ہے، اتنی دیر آپ کے سامنے میں نے بات کی ہے، آپ سے ایک اپیل کرتا ہوں، آپ میری بات کی لاز رکھ لیجئے۔ ہاں ایک مرتبہ سارے جتنے حضرات ہیں سب اپنی کرسی سے کھڑے ہو جائیے، سارے حضرات کھڑے ہو جائیں، ایک مرتبہ کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اب ذرا اپنے ہاتھوں کو نیچے جیب میں لے کر کے جائیے اور جو آپ کی جیب میں ٹولیے اور جو کچھ بھی اس میں نظر آ جائے وہ آپ کر کے اپنے مدرسے کے لیے یہاں پیش کر دیجیے۔